بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں دیکھیں، کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ مہذب بنتا ہے اپنی اخلاقیات کی وجہ سے۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی زندگی کے اصول، مطلب اس کا روزمرہ زندگی میں رہنا سہنا، کہ کن اصولوں کی بنیاد پہ ایک انسان زندگی گزارتا ہے نا، تو اس طرح سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ بیسیکلی معاشرہ کہتے ہیں انٹر لنک آف پیپل نا، مطلب لوگوں کا آپس میں انٹریکشن کرنا ایک معاشرہ کہلاتا ہے۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک انفرادی ذمہ داری ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ذات کی ہوتی ہے، ایک اجتماعی ہوتی ہے جو کہ ایک معاشرے سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اور معاشرہ کب مہذب کہلاتا ہے؟ جب ان کی اخلاقیات اعلیٰ ہوتی ہیں، جب ان کی اخلاقیات انسانیت کے قریب ترین ہوتی ہیں۔ جیسے ہم سب انسانوں مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اعلیٰ اخلاقیات کی معاشرے کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ذکر ہوتا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زمانہ جاہلیت میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین اسلام دے کر ایک دنیا مثالی معاشرہ آپ نے بنایا تھا۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم نے اس بارے میں سنا بھی ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے ایک بہترین معاشرہ قائم کیا اور ریاست مدینہ قائم کی۔ تو اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی حتیٰ کہ معاف کر کے ایک اور انسانیت کی مثال قائم کی نا۔ تو اس تناظر میں اگر پاکستانیوں دیکھا جائے نا، ہم نے یہ سب سنا تو ہوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل کہاں پہ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے، یہ ایک معاشرتی برائی میں آپ لوگوں سے آج ایک ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ اسلام ہے، قرآن میں اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ہر جگہ پہ انسان اور انسانیت کا بار بار توجہ دی گئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ پر بھی کہیں نہ کہیں گنجائش رکھ کے کہا کہ حقوق العباد کا حساب آپ نے خود دینا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ تو ہے۔ ہماری معاشرتی برائی کیا ہے کہ ہم جب یہ چیز سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب عمل ہی نہیں ہوگا تو ایک معاشرے میں اخلاقیات کیسے بنیں گی؟ اور اخلاقیات کیسے بنیں گی جب اصول ہی نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں؟ تو ہم نے اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ کے اصول بنانے تھے، پھر ان پہ عمل کرنا تھا، اور وہ اصول 100% انسان اور انسانیت سے متعلق ہی ہونے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے عمل کرنا تھا، اصول بنانے تھے۔ تو لیکن اس دوران ایک تو ہمیں یہ معاشرتی برائی ہمارے معاشرے میں تھی کہ پتہ تو ہے پر ہمارے لیے نہیں ہے، اور دوسری ایک اور معاشرتی برائی نے ہمیں اور آسان کر دیا اس برائی کو، اس معاشرتی برائی کو سپورٹ کرنے میں، کہ ہماری اپنے علاوہ سب پہ نظر ہے۔ مطلب یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں روزمرہ زندگی میں اپنے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے نا۔ اور اصل مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ اللہ کے حکم کے مطابق کہ انسان نے اپنی پہچان کرنی تھی۔ نہ اپنی پہچان کی طرف توجہ گئی، نہ اپنی پہچان کی، تو پتہ لگے گا کہ اس دنیا سے غافلی مر گئے نا، جاہلی مر گئے۔ یہ شاید جہالت ہے کہ ہم اسلام کو اپنے عملی طور پہ اپنی زندگی میں نہ لے کے آئے نا۔ تو باقی کیا کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے عالم جاہل بنائی جا رہے ہیں۔ جیسے کہ عالم کی ایک مثال مولانا فضل الرحمان ہے ہمارے آج کے پاکستان کے معاشرے میں۔ مطلب کہ جن لوگوں کو اسلام پتہ ہے نا، وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں اس کو مولانا کہنے پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میرے آیات کی تجارت نہ کرو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں یہ کرتے نظر آتے ہیں معاشرے میں نا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو ایسے لوگ بھی معاشرے میں ملیں گے جو میری آیات کی تجارت بھی کریں گے، نہ صرف تجارت کریں گے کہ اپنی من پسند معنی نکال کر تو کسی کو اپنی طرف سے کوشش کریں گے ذلیل و رسوا کرنے کی، جبکہ ان کو یہ بھی علم ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میں معاشرتی برائیوں میں تین چیزیں سمجھتا ہوں کہ تین میجر برائیاں ہمارے معاشرے کی: ایک ہمارا اسلام پر عمل نہیں، دوسرا ہماری اپنے اوپر توجہ نہیں، اور تیسرا فضل الرحمان جیسا مولانا ہے۔ یہ تین ہماری معاشرے کی وہ برائیاں ہیں کہ اگر ہم ان پہ آج عمل کرنا شروع کر دینا تو میں یقین مانتا ہوں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ کی بنیاد پر ایک اسلامی ملک بنے گا، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی قدر پہچانیں۔
اللہ حافظ.